بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1173 ہے اور آج سورہ کہف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 47 اور 48 47 and 48. چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ یوم، اور جس دن، نسیر، ہم چلائیں گے، الجبال، پہاڑوں کو، وہ ترا، اور آپ دیکھیں گے، الارض، زمین کو، بارزہ، صاف کھلی، وحشرناہم، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، فلم نغادر، تو ہم نہ چھوڑیں گے، منہم، ان میں سے، احدن، کسی کو بھی، وعرضوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے، علی ربک، آپ کے رب کے سامنے، صفاً، صفیں باندھے ہوئے، لقد، البتہ تحقیق، جئتمونا، تم آئے ہو ہمارے پاس، کما، جس طرح خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی بار، بلکہ زعمتم، تم تو خیال کرتے تھے، الن نجعل، کہ ہم ہرگز مقرر نہیں کریں گے، لکم، تمہارے لیے، موعدن، کوئی وعدہ گاہ. ترجمہ یوں ہے، اور اس دن کو دھیان رکھو، اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا. آخر تمہارے پاس، تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقرر وقت کبھی نہیں لائیں گے. ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. دوسری بات، تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی ہے، پڑی ہوئی ہے، کھلی پڑی ہوئی ہے. تیسری بات، ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے. چوتھی بات، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. پانچویں بات، سب کو تمہارے رب کے سامنے سب باندھ کر پیش کیا جائے گا. چھٹی بات، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. ساتھی بات، اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقرر وقت کبھی نہیں لائیں گے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور اس دن پیش آنے والے بڑے امور بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اے پیغمبر اس دن کو جس دن ہم پہاڑوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا کر ایسے ہی چلائیں گے جیسے گھنے بادلوں کو فضاؤں میں چلاتے ہیں. قیامت کے دن گویا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے، اور جیسے بادل چلتے ہیں یہ پہاڑ بھی چلیں گے. کیا منظر ہوگا اس وقت! وہ پہاڑ، جس پہاڑ کو ہزاروں انسان مل کر دھکے دے، لاکھوں انسان مل کر بھی دھکے دیں، وہ پہاڑ ٹس سے مس نہ ہو. قیامت کے دن یہی پہاڑ بادلوں کی طرح چلیں گے. جیسے اون ہوتا ہے، اون جس طریقے سے بکھرے جاتے ہیں اور اڑتے ہیں غبار فضاؤں میں، بالکل اسی طرح یہ پہاڑ بھی چلتے رہیں گے. اللہ اکبر! قیامت کے دن کو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے، اور جیسے بادل چلتے ہیں یہ پہاڑ بھی چلیں گے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 میں بھی پہاڑوں کے بارے میں یوں کہا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. پیغمبر، آپ سے وہ لوگ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ انہیں میرا رب ریزہ کر کے اڑا دے گا. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 5 اور 6 میں پہاڑوں کے بارے میں یوں کہا گیا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. اور پہاڑ بالکل ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ پراگندہ غبار کی طرح ہو جائے گا. اللہ اکبر! کیا حال ہوگا اس وقت میں جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا ان پہاڑوں کو جو ہزاروں کی طاقت سے مس نہ ہو،
وہ اللہ کی طاقت اور اس کے حکم سے اس طرح چل رہے ہوں گے جس طرح کسی جگہ طاقتور بم ڈالا جاتا ہے تو اس زمین کے پرخچے اڑ جاتے ہیں اور اس زمین کے ذرات ریزے ریزے ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ دنیا جہاں کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. سورہ معارج کی آیت نمبر 9 میں قیامت کے دن ہونے والی پہاڑوں کی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن دنیا کی حالت بدل جائے گی اور جس دنیا کو ہم اس حالت میں دیکھ رہے ہیں یہ حالت باقی نہیں رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو چاہیے کہ جب پہاڑی علاقوں پر گزریں تو صرف پہاڑوں کو دیکھتے نہ رہ جائیں بلکہ یہ تصور کریں کہ یہی وہ پہاڑ ہیں جو قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو اس دن ان پہاڑوں کا حشر کیا ہوگا، ان کا منظر کیا ہوگا. یہی وہ پہاڑ جو آج مضبوط اور قائم ہیں جن کو ہزاروں انسانوں کی طاقتوں سے ایک اینچ ہٹایا نہیں جا سکتا، یہی پہاڑ بادل اور اون کی طرح بکھر جائیں گے اور ریزے ریزے ہو جائیں گے. یہ تو پہاڑوں کی حالت ہوگی. اس کے بعد ان آیات میں قیامت کے دن زمین کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ زمین کیا ہوگی. بیان کیا جا رہا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اے مخاطب تو زمین کو دیکھے گا کہ وہ کھلا میدان ہے. پوری دنیا کی پوری زمین ایک کھلا میدان بن جائے گی. نہ کوئی وادی رہے گی، نہ کوئی بنگلہ رہے گا، نہ شجر نہ حجر، کچھ نہیں، نہ پہاڑ، سب کے سب مسطح ایک زمین بن جائے گی. اللہ اکبر. یہ تو پہاڑوں کی حالت اور یہ زمین کی حالت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے یہ بنگلے یا عمارتیں، یہ کارخانے، یہ شاہراہیں، یہ وادیاں، یہ پہاڑ، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی. قیامت کے دن یہ پوری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 106 میں یوں کہا گیا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑ دے گا جس میں جس میں تو نہ کہیں موڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ دیکھے گا. قیامت کے دن سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ کھلی ہوئی زمین ہوگی. کسی کے لیے اس زمین میں نہ راستوں کے نشانات ہوں گے اور نہ کوئی نہ زمین پر ایسا مکان ہوگا جو اس کو چھپا سکے گا، بلکہ ساری مخلوق ایک چٹیل میدان میں ہوگی. اپنے رب کے سامنے سب باندھے ہوئے سارے کھڑے ہوں گے، سب باندھے ہوئے سب کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. پوری زمین برابر سرابر مسطح صاف ہوگی. نہ پہاڑوں کی طرح کوئی چیز بلند ہوگی، نہ وادیوں کی طرح گہرائیاں ہوں گی، نہ شیب و فراز سے بالکل عاری اور خالی یہ مسطح زمین ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمانے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں کو دنیا میں ان کے کیے ہوئے کاموں کے حساب کے لیے جمع کریں گے. ان سارے انسانوں میں سے ایک انسان بھی اس دن چھوٹ نہ سکے گا. نہ کوئی چھوٹا انسان نہ کوئی چھوٹ پائے گا اور نہ کوئی بڑا انسان چھوٹ پائے گا، نہ ہی کوئی نیک انسان چھوٹ پائے گا، نہ کوئی برا انسان چھوٹ پائے گا. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 49 اور 50 میں حقیقت بیان کی گئی قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اولین و آخرین، پہلے کے لوگ، اگلے کے، آخر کے لوگ، سارے کے سارے وہاں پر ایک مقررہ دن جو مقرر ہوگا قیامت کا، سب کے سب جمع ہو جائیں گے. سورہ ہود کی آیت نمبر 103 میں کہا گیا ذالک یوم مجموع له الناس وذالک یوم مشہود. اللہ اکبر. یہ لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہوگا، سارے ہی لوگ جمع ہوں گے، سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اس طرح جمع کیے جائیں گے کہ وہ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، یعنی ختنہ نہ کیے ہوئے ہوں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول کیا مرد اور عورت سب کے سب ننگے ہوں گے اور وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ اتنا سخت ترین ہوگا کہ کسی کو کسی پر نظر ڈالنے کی جانب توجہ ہی نہیں ہوگی. یعنی اس دن ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، وہ دوسروں کو دیکھنے سے بالکل بے نیاز ہو جائے. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا،
اور دنیا جہاں کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے، جس طرح کسی بادشاہ کے سامنے غلام صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، دنیا جہاں کے سارے انسان سب بنا کر اللہ کے روبرو قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اور ان سارے انسانوں سے کہا جائے گا آج تم ہمارے پاس آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، یعنی جس طرح تم کو ہم نے تنہا تنہا پیدا کیا تھا، ننگے بدن پیدا کیا تھا، ننگے پیر پیدا کیا تھا، اسی طرح آج ہم تم کو پیدا کرتے ہیں، آج تمہاری پیدا، آج تم کو بھی آج ہم اس طرح جمع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 94 میں بھی یہی حقیقت بیان کی گئی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ اللہ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ بات یہ ہے کہ تم نے یوں سمجھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے، وقت موعود مقرر نہیں کریں گے۔ یہ انسان کی جہالت اور لا علمی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے وعدے کا دن نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا جہاں کے سارے انسانوں کے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے، جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، جو بندوں کا اپنے رب سے ملاقات کا دن ہے۔ دنیا میں جب بھی نبیوں اور رسولوں نے اپنی قوموں کو اس حقیقت سے باخبر کیا کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تم سب کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو قوم کے لوگوں نے انکار کیا تھا، نبیوں کی اس بات کو تسلیم نہ کیا تھا، انہوں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سارے انسانوں کو جمع کریں گے اور ہر ایک کے اعمال کا حساب ہوگا، اچھے کام کرنے والوں کو جزا دی جائے گی اور برے کام کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی اس سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت سے، اپنی ستاریت سے ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔